چیف جسٹس آف پاکستان محترم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، 28 اکتوبر 2023 کو میں ناانصافی اور زیادتیوں کے بوجھ تلے آپ سے کوٹ لکھپت جیل سے مخاطب ہوں، جہاں مجھ سمیت دیگر بے گناہ قیدی اسی جبر و ناانصافی کا شکار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ خط آپ تک اور بالخصوص آپ کے دل میں موجود انسانی ہمدردی تک پہنچ سکے گا۔ میں جیل میں اپنا تیسرا مہینہ گزار رہی ہوں، محض ایک پرامن احتجاج میں شامل ہونے کی پاداش میں۔ مجھے 9 مئی کی رات میرے گھر سے اغوا کیا گیا تھا اور 17 مئی کو جیل منتقل کرنے سے پہلے کئی دن قید تنہائی میں رکھا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے میری ضمانت اس شرط پر دی کہ میں 9 مئی کے ہولناک واقعات کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں۔ میں اس حکم کی تعمیل کر رہی تھی کہ مجھے ایک بار پھر 10 اگست کو بغیر کسی وارنٹ کے میرے گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ ہم امید کر رہے تھے کہ آپ جس منصب پر فائز ہیں، آپ کی سرپرستی میں پاکستان میں ہمدردی اور انسانیت غالب ہوگی اور انصاف میسر ہوگا۔ بدقسمتی سے میری طرح تمام قیدی خواتین کو بھلا دیا گیا ہے اور ہماری حالت زار پر اقتدار کے ایوانوں میں سے کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ اپنی اقدار اور رسم و رواج کے برعکس ہم جیل میں بند ہیں، مستقبل کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی۔ مجھ سمیت یہ ساری قیدی خواتین نہ تو سیاسی کارکن ہیں اور نہ ہی مستقبل میں عملی سیاست میں حصہ لینے کی خواہش رکھتی ہیں۔ ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے۔ ہم نے 9 مئی کے ہولناک واقعات یا ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی مسلسل مذمت کی ہے، پھر بھی ہمارے شب و روز اس بھیانک خواب نما وقت کو جیتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کی پہلی برسی جیل میں گزاری ہے۔ میں اس کا ماتم کرنے، اپنے بہن بھائیوں کو گلے لگانے یا اپنے باپ کے آنسو پوچھنے کے لیے گھر پر موجود نہیں تھی۔ میرے والد جو کہ ایک لا علاج ٹیومر سے نبرد آزما ہیں، ان کی صحت خراب ہو چکی ہے اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا وہ میری گھر واپسی تک میرے منتظر بھی ہوں گے۔ افسوسناک بات یہ ہے، پاکستان میں سب جانتے ہیں کہ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں اور یہ ناانصافی ہے، لیکن کوئی ہماری طرف سے بولنے یا داد رسی کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ ہمارے پاس رجوع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہماری امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ ہم انصاف کے طلبگار ہیں۔ انصاف کی منتظر عائشہ علی بھٹہ۔